آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو عین باقیۃ یوم القیامہ ما خلا ثلاثۃ اعین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے میدان میں ساری آنکھیں رو رہی ہوں گی سوائے 3 آنکھوں کے، یعنی ہر ایک کی آنکھوں سے قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے غضبناک ہونے کی وجہ سے ہر ایک شخص کی آنکھ روتی ہوگی سوائے 3 آنکھوں کے۔ 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہوں گی کہ قیامت کے میدان کے اندر بھی وہ مطمئن ہوں گی، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہہ رہے ہوں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں بھی انہیں عزتیں عطا فرمائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عین بقت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے جو آنکھ دنیا میں روتی رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اسے نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی امید ہی امید ہوگی، اور اس کی آنکھ سے آنسو نہیں جاری ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے میدان کے اندر کہ جب کہ ہر آنکھ رو رہی ہوگی، یہ آنکھ کہ جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے دنیا کے اندر روتی رہی، قیامت کے میدان میں یہ بچ جائے گی، یہ محفوظ رہے گی۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری آنکھ کہ عین غدت عن محارم اللہ، فرمایا کہ دوسری وہ آنکھ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء پر بند ہو جاتی تھی۔ جب بھی کوئی حرام چیز دیکھتی، حرام کام دیکھتی، یعنی جس حرام سے مراد کیا ہے کہ جس کا دیکھنا حرام ہے، اگر وہاں نظر جاتی تھی تو یہ آنکھیں بند ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو جو آنکھ دنیا کے اندر نہیں دیکھتی تھی، غدت بند ہو جاتی، نیچے ہو جاتی، جھک جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں یہ آنکھ بھی روئے گی نہیں، ساری آنکھیں رو رہی ہوں گی، کائنات کے سارے لوگ رو رہے ہوں گے، لیکن یہ آنکھ قیامت کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محفوظ ہوگی، رونے سے بچی ہوگی اور غمگین ہونے سے بچی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ عزتیں عطا فرمائے گا۔ اب محارم ہمارے ہاں کتنی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جن کو دیکھنا حرام ہوتا ہے، اگر وہاں آنکھ جھک جائے تو سمجھ لیں کہ ایمان ہے، آنکھ بند ہو جائے تو سمجھ لیں کہ ایمان ہے۔ اگر آنکھ بند بھی نہ ہو، اندر ضمیر ملامت بھی نہ کرے، تو پھر ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہاں اس سینے کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آج کل یہ موبائل کی جو وبا چلی ہے، اگر دیکھا جائے تو اس موبائل سے اچھی چیز بھی کوئی نہیں ہے کہ ضرورت کے تقاضوں کو اگر دیکھا جائے، ضرورت کے تقاضوں کے مطابق اگر استعمال کیا جائے اسے، تو اس سے اچھی اور بہترین چیز بھی دنیا میں اس وقت کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے اگر نقصانات دیکھے جائیں اور اس کا غلط استعمال اگر دیکھا جائے، چیز کوئی بھی ہے کائنات کے اندر وہ بری نہیں ہوتی، بذات خود وہ بری نہیں ہوتی، لیکن اس کے استعمال پر ہوتا ہے کہ ہم اس سے کام کس طرح کا لے رہے ہیں۔ لیکن جب سے یہ موبائل آیا ہے تو حرام چیزوں کا دیکھنا، ناجائز چیزوں کا دیکھنا یہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، اور ہمارے مسلمان ان چیزوں سے گریز نہیں کرتے، بلکہ حرام کو حرام بھی اکثر طور پر نہیں سمجھ رہے ہوتے، کچھ لا علمی کی وجہ سے اور کچھ غفلت کی وجہ سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے اندر پڑے رہتے ہیں۔ اب جو شرعی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حرام کام کو حرام سمجھ کر کرنا، کہ پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، غلط ہے، غلط سمجھتے ہوئے اسے کرنا،
یہ ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ ہے، یعنی غلط کام